बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस, मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का केस, और वो केस जिसमें ज़हीर और शब्बीर दो ऐसे अफराद जिन्होंने एक ऐसा गेम रचाया, एक ऐसा प्लान रचाया जिसको बहुत से यूट्यूबर्स ने बैठकर सपोर्ट किया। उन्होंने अपने रात के जो प्रोग्राम शुरू किए उनके अंदर झूठी बातें जो है वो प्रोपगेट करना शुरू की, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो लोग हक़ की बात कर रहे थे, सच की बात कर रहे थे, उनको डराने और धमकाने की कोशिश की। उनके हवाले से गंदी गंदी वीडियोस बनाई गई ताकि उन्हें किसी तरह से डराया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप हक़ के सफ़र पे निकलते हैं, सच के सफ़र पे निकलते हैं, तो फिर आपको इन बातों के लिए तैयार रहना होता है। इसलिए उनको एक पैगाम देना है कि आप लोग जो मर्ज़ी कोशिश करें, आप लोगों की कोशिशों की वजह से हम रुकेंगे नहीं, हम सच पे बात करना छोड़ेंगे नहीं। अब हुआ क्या, दो ख़ास बातें आज आपको बतानी है और तीसरी एक अच्छी खबर देनी है आपको। एक अच्छी खुशखबरी है जो इस केस के हवाले से, और आने वाले वक्त में इसका बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट है इस केस के ऊपर। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वो बात जो कि बेसिकली बता रही थी कि ज़हीर और शब्बीर के ज़मानत पर रिहा होने के बाद चीज़ें किस तरह से मैनिपुलेट होंगी, चीज़ें किस तरह से ख़राब होंगी, उसका सबूत जो है वो सामने आ गया है। और पता लग रहा है कि उन लोगों ने किस तरह से मामलात को अपने तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया। क्यों वो लोग जो है कराची में इस वक्त बैठे हुए हैं, क्यों वो लोग जो है इस वक्त अपने काम के ऊपर बड़ी खामोशी के साथ लगे हुए हैं। वो खुद नहीं बोल रहे लेकिन बुलवा रहे हैं कुछ लोगों को। अब मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये बात सामने आई कि बच्ची का टैब जो है वो गायब हो गया है, जी हाँ, वो टैब जिससे कि ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस भी किए थे कि मेरे पास और भी तस्वीर और वीडियोज़ हैं, वो टैब जिससे बच्ची की लोकेशन भी ट्रेस हुई, वो टैब जिससे कि बच्ची जो है राबते में रही पबजी के ज़रिए इस लड़के ज़हीर के साथ, वो टैब जो अपने अंदर बहुत से सबूत और बहुत सी तस्वीर रखे हुए हैं। जिस वक्त मेहदी अली काज़मी की बेटी को यहाँ शेल्टर होम में रखा गया था, तो यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में माज़रत के साथ, तो यहाँ पर इस बच्ची का टैब जो है वो अपनी कस्टडी में ले लिया गया था। इस बच्ची को टैब एज सच नहीं दिया गया था, जो मेरी मालूमात है। अब हुआ क्या कि ये टैब जो है, ये हमारे रिपोर्टर है शाहिद हुसैन, और उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा है कि बिल्कुल ही सच्ची खबर है, और बड़े न्यूज़ के साथ, मतलब सच्चाई के साथ, और बड़े चैलेंज करते हुए वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत भी है। बच्ची का वो टैब जो है वो अब गायब कर दिया गया है। ये बच्ची का टैब जो है ये गायब हो गया। मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा सबूत है, ये वो सबूत जो आपको याद होगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब ने एक दिन फरमाया कि जी वो जो बाकी के मुल्ज़िमान हैं नामज़द, उनके हवाले से तमाम तर शवाहिद जो है मिट गए हैं, क्योंकि बारिश हुई है कराची में। क्योंकि बारिश हुई है कराची में, इसलिए पुलिस जो है जाकर इन मुल्ज़िमान की वालदा को, जो कि ख़ुद भी एक नामज़द मुल्ज़िमा है, उनको नहीं पकड़ कर ला सकती। फिर उसके बाद अब अगला सबूत जो एक बहुत बड़ा सबूत था वो था ये टैब। लेकिन इस टैब के गायब होते ही, जैसे ही हमने ये खबर ब्रेक करनी शुरू की, तो दूसरी साइड पे यूट्यूबर ने भी रात को फ़ौरन एक महफिल लगाई और उसमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी टैब गुम हो गया। यानी कि उनको भी पता है, उनको भी कंफर्मेशन है कि टैब गायब हो गया है। इस वजह से उन्होंने आकर वावेला मचाया और फ़ौरन ही सिंपैथीज़ देने की कोशिश की कि ये जो टैब गायब हो गया है, इसकी वजह से तो हमारे पास जो बड़े ज़बरदस्त सबूत थे, और जो लड़की जो है वो बता सकती थी कि वो कितनी सच्ची है, ज़हीर कितना सच्चा है और हम कितने सच्चे हैं, यानी कि वो यूट्यूबर्स कितने सच्चे हैं, ये सबूत जो है ये इस टैब के अंदर थे। और लड़की का टैब अगर गुम गया है तो उन्होंने फ़ौरन ही मलबा दूसरी तरफ डालने की कोशिश की। लेकिन आप ज़रा सोचिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि ये टैब जो है ये किसको फ़ायदा दे सकता था और किसको नुकसान। यकीनन ये टैब मेहदी अली काज़मी को फ़ायदा दे सकता था, क्योंकि इस टैब के ज़रिए वो तमाम गुफ्तगू, वो तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आने थे। इससे मेहदी अली काज़मी को नुकसान नहीं होना था बल्कि फ़ायदा होना था। टैब का गुमना जो है वो नुकसानदेह है मेहदी अली काज़मी के लिए। एक मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कितना एक आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। फिर वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बड़े पढ़े लिखे व्यूअर्स हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बड़ा वी फील वेरी प्राउड कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे व्यूअर्स हैं। तो उन पढ़े लिखे व्यूअर्स से मेरा एक सवाल है कि ये बताइए कि क्या आपका दिमाग काम करता है, क्या आपको समझ आती है कि उस टैब के अंदर वो प्रूफ है कि किस तरह से मैसेजेस किए गए, किस तरह से बच्ची को वर्गलाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, किस तरह की वीडियोज़ उसकी बनाई गई, किस तरह के सबूत है, जो भी तस्वीर, जो भी पर्सनल जिस तरह की भी है, वो सब कुछ उस टैब के अंदर है। उस टैब का गुमना जो है वो तो मेहदी अली काज़मी को नुकसान दे सकता है। अच्छा चलिए इस बात में आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि ज़हीर साहब ने इसी टैबलेट से मैसेजेस किए थे मेहदी काज़मी को। ज़मानत खारिज होने के बाद जो कुछ काम होने शुरू हुए उनमें से ये सबसे बड़ा काम है कि अब वो टैबलेट जो है वो गुम कर दिया गया है। अच्छा, टैबलेट होता तो केस और भी ज़्यादा मजबूत होना था। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि बड़ी अच्छी मिसाल दी शाहिद हुसैन ने कि वो एक केस जो है मैं जिसको रिपोर्ट कर रही हूँ, सारा इनाम का केस जो है, शाहनवाज़ का केस जो है, जिसमें याज़ अमीर साहब जो कि मायनाज़
صحافی ہیں پاکستان کے، ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا، تو وہاں پر 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے اس پر یہ بندہ جو ہے 3 روز کا اور جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا، لیکن اس میں اس شخص کے پاس سے ابھی تک پاسپورٹ جو ہے سارا کا ریٹریو نہیں ہو سکا، جو کہ پولیس کہہ رہی ہے بہت امپورٹنٹ ایویڈنس ہے۔ بہت ضروری ہے اس 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ کے اندر اس پاسپورٹ کا ملنا، اور نہ ملنے کی صورت میں تحقیقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پولیس بار بار اس بات کو کہہ رہی ہے، دہرا رہی ہے کہ ہمیں پاسپورٹ چاہیے لڑکی کا، وہ ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا ہے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے وہ پاسپورٹ، تو ٹیبلٹ جس کے اندر اتنے بڑے بڑے شواہد موجود ہیں وہ کتنا ایک امپورٹنٹ ہوگا اس کیس کے لیے۔ تو اس کا غائب ہونا جو ہے، اور کیونکہ دیکھیں یہ لوگ تو بار بار کلیم کرتے رہے کہ ہم بچے کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا بتا رہے ہیں، ان باتوں کو کیوں نہیں نوٹ کیا جا رہا کہ جو لوگ یہ مسلسل کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ جج صاحب نے، عدالت نے سختی سے منع کیا ہے کہ بچی سے کوئی بھی عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا، وہاں پر پیغام رسانی کون کر رہا ہے؟ اور اتنی بڑی بات سوشل میڈیا پر آ کر ود پروف آپ کلیم کر رہے ہیں، تو اس بات کو کیوں ان نوٹس چھوڑا جا رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اس بات کے اوپر باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ کیس بننا چاہیے۔ جو لوگ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم بچی کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان لوگوں سے سوال جواب ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں، اچھا اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے جیسا کہ جبران ناصر صاحب جو ہے وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں بھی کہ جب ملزم ضمانت پر ہو تو وہ ثبوت مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے، ایک بار پھر سے بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے جو انٹرویو ہے جس میں ظہیر کی بھابھی نے کہا تھا کہ تصویریں مجھ سے گئی ہیں، جو شبیر کی بیوی ہے اس نے بھی یہ بات کہی، تو اس وقت بھی ان کے پاس یہ ٹیبلٹ تھا، تو یہ ایک اور بڑا ثبوت ہے کہ ٹیبلٹ جو ہے ان کے پاس تھا، اس وقت تصویریں جو ہے اس ٹیبلٹ کے ذریعے بھیجی گئی ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، خدشات ہیں کہ ملزمان جو ہے ثبوت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری سیریس اینڈ دس ہیز ٹو بی نوٹسڈ۔ اچھا دوسری سیریس چیز کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے جناب وہ یوٹیوبرز جو کہ بیٹھ کر عدالت کے فیصلوں کا مذاق اڑاتے تھے، جن کو منع کیا گیا تھا کہ مہدی علی کاظمی اور ان کی فیملی کے بارے میں غلط کامنٹس نہ کریں، غلط باتیں نہ کریں، دل آزاری نہ کریں، وہ مسلسل بیٹھ کر کرتے رہے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آنے والے وقت میں ان کا پیش نہ ہونا بھی ان کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ عدالت ان کو بار بار بلا رہی ہے۔ 16 ستمبر کو بھی سماعت تھی، 1 اگست کو بھی سماعت تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی جو سماعت ہوئی اس میں بھی یہ لوگ نہیں پیش ہوئے۔ جب یہ لوگ نہیں پیش ہوئے تو اس کے بعد ان کے جو بھی URLs تھے جن کے اوپر ایسا کا مواد تھا وہ پاکستان کے اندر ایٹ لیسٹ بین کر دیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ PTA جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے اور دیکھے کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور جہاں جہاں غلط مواد ملتا ہے اس کو بین کیا جائے، اور ان لوگوں کے نام جو ہیں آپ سب کو معلوم ہی ہے، مجھے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد جناب کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اور مزید جو URLs ہیں ان کو کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے لنکس ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر نہیں دیکھے جا سکیں گے انلیس میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کوئی VPN وغیرہ ڈاؤن لوڈ کیا ہو اور اس کی بنا پر آپ لوگ یہ چیزیں دیکھ سکیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ PTA اس پر کارروائی کافی حد تک کر چکی ہے، وہ ویڈیوز جو توہین آمیز ہیں انہیں بلاک کر دیا گیا ہے، اور PTA بھی جیسے کوئی اپنی رپورٹ جمع کروائے گی تو ہم مزید بھی آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ اب جاتے جاتے میں آپ کو ذرا یہ ایک آڈیو سنوانا چاہتی ہوں، بہت ہی اچھی خبر جس کا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ذرا یہ سنیے گا، یہ ذرا اچھی خبر سنیے گا کے بارے میں۔ اور یہ بڑی ہی خوشائن بات ہے کہ لاسٹ ڈیز میں یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ بیسیکلی یہ اچھی خبر جو ہے یہ مہدی علی کاظمی صاحب کے کیس کو بہت سٹرونگ کرے گی، کیونکہ ایک اور بچی جس کا یہ کیس ہے عدالت میں، اور اسی طرح سے چائلڈ میرج ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصلے عدالتوں کے اور خاص طور پہ بڑی عدالت کے جب آ جاتے ہیں تو ان فیصلوں کو ایک مثال بنایا جاتا ہے، پریسیڈنٹ بن جاتے ہیں، وہ ایک لا کی طرح ہوتے ہیں، اور پھر آگے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان کی روشنی میں بھی ہوتے ہیں، کوٹ کیا جاتا ہے ان فیصلوں کو۔ تو ذرا یہ سنیے گا، یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، رامے صاحب ہیں اور وکیل ہیں اور بڑا زبردست اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ خوشخبری دی ہے، اور یہ خوشخبری بڑے غور سے آپ نے سننی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چائلڈ میرج کے حوالے سے حجاب زارہ کے مقدمے میں بڑا ایک اچھا فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کا پہلا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ فیصلہ بعد کی ایک بچی جو ایک مائنر بچی ابڈکٹ ہوئی تھی، آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد DG لوکل گورنمنٹ نے سیکرٹری یونین کونسل کو، جس نے کام عمری کا نکاح رجسٹرڈ کیا تھا یونین کونسل میں، سسپینڈ کر دیا ہے۔ دوبارہ سن لیں، DG لوکل گورنمنٹ نے سیکرٹری یونین کونسل کو سسپینڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، اور ساتھ ہی جس نکاح خواہ نے یہ نکاح پڑھایا تھا اس کے اوپر چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کی دفعہ لگا کر اس کے اوپر FIR بھی کٹ گئی ہے اور اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔
اور یہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے آج رات میں جی این قریشی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لائیو لوں گا اس ٹاپک کے اوپر. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ قانون نہیں بدل سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا، اور میں سمپلی آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر اپنے الفاظ میں اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ کم عمری کا نکاح جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو فیصل آباد کی بچی کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا، کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم اس کا نام نہیں ڈسکلوز کر سکتے، لیکن میں نے فیصلے کی کاپی جو ڈی جی لوکل گورنمنٹ نے بلیک لسٹ کیا ہے اور کارروائی کی ہے مولوی اور سیکٹری یونین کونسل کے خلاف، اور فیملی کورٹ کو جو میٹر بھیجا ہے نکاح نامہ کینسل کرنے کے حوالے سے ریفر کیا ہے، اس آرڈر کی کاپی بھی اس ویڈیو کے ساتھ لاف ہے. ویڈیو کے اینڈ پر آپ اس آرڈر کی کاپی بھی دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگ سب لوگوں کا. جناب یہ خوشخبری آپ نے سن لی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ایسے ہی کیس میں جہاں پہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے، اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہو رہی ہیں، اس کیس کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا اور آنے والے وقت میں مہدی علی کاظمی کے کیس کو بہت اسٹرینتھ دے گا. یہ ایک بہت ہی زبردست خبر تھی جو کہ میں نے آپ کو آخر میں دینی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.